جب کوئی عورت صاف الفاظ میں آپ سے یہ کہہ دے نا کہ مجھے چھوڑ دو، آج کے بعد میں تم سے کبھی بھی رابطہ نہیں کروں گی، تب غصے میں آ کر کبھی بھی اس عورت سے بات ختم مت کرنا، کیونکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب عورت مرد کی وفا دیکھتی ہے اور اس کا مان ہوتا ہے کہ اس کو منا لیا جائے گا، تو اس کا یہ مان کبھی مت توڑنا، کیونکہ زیادہ کڑنے والی عورت ہی زیادہ محبت بھی کرتی ہے۔ اور شرمندگی تو تب ہوتی ہے جب ہم کسی شخص کو سوچتے سوچتے غلط نماز پڑھ لیتے ہیں اور چوتھی رکعت کی بجائے دوسری رکعت میں سلام پھیر لیتے ہیں، ثنا کے بعد سورت پڑھنا بھول جاتے ہیں اور اس شخص کو زیادہ وقت دینے کے لیے نماز جلدی پڑھنے لگتے ہیں، اور پھر جب وہی شخص ہمارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، ہماری ہر لمحے کی محبت، چاہت، انتظار اور آرزو سب کو دھتکار کر آگے چلا جاتا ہے، تو پھر ہم یقین نہیں کر پاتے، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اپنی عزت نفس کو اس کی ایک توجہ کے لیے اس کے قدموں میں نچھاور کر دیتے ہیں، اور پھر یہ خواہش کرتے ہیں کہ وہ ہماری اس محبت کو اپنے سر تک کا تاج بنا لے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ قدموں میں ڈالی گئی چیز سر کا تاج نہیں، پیروں کی دھول بن جاتی ہے۔ یہ رشتے اور موسم دونوں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر، فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم نے اپنے فیصلے اللہ پہ تو چھوڑ دیے ہیں، مگر دل سے نہیں چھوڑے۔ تم اب بھی چاہتے ہو کہ کاش فیصلہ وہی ہو جو تمہاری خواہش ہے۔ یہ کیسے اعتبار ہوا بھلا؟ یقین کرو، جس دن اس اعتبار پہ فیصلے اللہ پہ چھوڑ دو گے کہ جو بھی ہوگا میرے حق میں بہترین ہوگا، تو زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور تم بے چینی سے نکل آؤ گے۔ اے اللہ، مجھے دنیا کے رنگوں سے نکال کر اپنا رنگ دے دے، ایسا رنگ جو وقتی نہ ہو، کچا نہ ہو، پھیکا نہ ہو، جو مرتے دم تک نہ اترے، چاہے کتنا آبال آئے، کتنے طوفان آئے، چاہے کتنے ہی رنگین مناظر آنکھوں کے سامنے آئے، پر آپ کا رنگ نہ چھوٹے۔ ایسا رنگ عطا کریں کہ اپنا جو قلب و روح میں بس جائے۔ یاد رکھنا، بندے بندوں کے محتاج نہیں، بندے رب کے محتاج ہیں، اور اگر کوئی بندہ کسی کا بھلا کرتا ہے نا تو بس اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے، باقی دے تو اللہ ہی رہا ہے، بندے بندوں کے محتاج نہیں۔ اگر کوئی بندہ کسی کو کچھ دیتا بھی ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی ڈیوٹی مدد کرنے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا، رزق دینے والا، زندگی اور موت دینے والا، مشکل کشا، حاجت رواں صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ سنو، یہ لوگ تمہیں کیا دیں گے؟ یہ تو خود محتاج ہیں۔ اللہ پاک نے پہلے ہی تمہاری حاجات پوری کر دی اور اب بھی وہی کرنے والا ہے، اسی سے امید رکھو۔ اور پھر جب تہجد میں مانگنے کی لگن دل سے لگ جائے، پھر اس چیز کے نہ ملنے کی کوئی وجہ نہیں رہتی، وہ مل کر ہی رہتی ہے۔ زندگی میں خود کو کبھی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ عورت کی سب سے بڑی قربانی ہر ناجائز بات پر خاموش رہنا ہے، لیکن جب عورت صحیح بات پر ہو تو ہر کسی کو اس کا لہجہ تلخ لگتا ہے۔ اگر آپ نظر انداز کرنے میں ماہر نہیں تو آپ کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے اپنا پیسہ اگر زیادہ آ جائے تو کچھ لوگوں کا دماغ اوقات سے باہر نکل جاتا ہے، پھر بدتمیزی اور کم ظرفی ان کے لہجے اور لفظوں سے نکل کے ان کی اوقات دکھا رہی ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت کا سہارا نہ ہوتا تو ہم اپنی شرمندگیاں، ندامتیں، پچھتاوے، بے وقوفیاں، خطائیں اور دل ہار دینے والے آنسو لے کر کہاں جاتے۔ اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرمائے۔ سب لوگ کو خوش رکھنا ترازو میں زندہ مینڈکوں کو تولنے جیسا ہے، ایک کو بٹھاؤ تو دوسرا پھدک پڑتا ہے۔ اور پھر میرے بابا نے کہا، مضبوط بنو بیٹی، ماں باپ رحم کھا لیتے ہیں، دنیا والے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ ناراض ان سے ہوا جاتا ہے جن پر مان ہوتا ہے کہ وہ منا لیں گے اور ہم مان جائیں گے۔ جس سے اعتبار اٹھ جائے اس سے کوئی ناراض نہیں ہوتا۔ اپنی بیٹیوں کو سکھائیے، منگنی ٹوٹ جانے کے بعد موت نہیں ہو جاتی، طلاق کے بعد زندگی ختم نہیں ہو جاتی۔ کوئی آپ کو پروجیکٹ کر جائے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بدصورت ہیں، اور سب سے اہم بات کہ بس جہاں کا مالک آپ سے محبت کرتا ہے، زندہ لاش نہ بنے۔ وہ ماؤں کی جائے نماز پہ کی جانے والی دعاؤں نے ہمیں ایسی ایسی چیزوں سے بچایا ہوا ہے جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔
شدت سے دعائیں مانگی گئی ہوں اور قبول نہ ہو رہی ہوں تو بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن یہ سوچو جس سے مانگ رہے ہو وہ بہتر جانتا ہے کہ کب تمہارے لیے دعا قبول ہونا بہتر ہوگا۔ یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ زندگی کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے جب دوست، محبت اور ہم سفر ایک ہی انسان ہو۔ جب مانگنے کی توفیق وہ دے رہا ہے تو تم کو کیا تمہیں یہ قبولیت کی پہلی نشانی نہیں لگتی؟ جو چیزیں رواج میں آ جاتی ہیں ان کا غلط ہونا ذہنوں سے نکل جاتا ہے۔ وہ دعائیں رد نہیں کرتا، بس بہترین وقتوں پہ قبول کرتا ہے۔ مرد جس عورت کو دل میں رکھتا ہے اس پر دنیا کی نگاہ پڑنا گوارا نہیں کرتا، مگر جس کو دنیا سے نہیں چھپاتا اسے کبھی دل سے نہیں اتارتا۔ اور یہی بات عورتوں کو سمجھ نہیں آتی۔ عورت اپنے بچپن میں اپنے ماں باپ کے لیے برکت کے دروازے کھولتی ہے، اپنی جوانی میں اپنے شوہر کا ایمان کامل کرتی ہے، اور جب ماں بنتی ہے تو جنت اس کے قدموں تلے رکھتی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ سورہ کہف ہمیں سکھاتی ہے کہ جب کچھ ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی ہمیں سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں، وقت سارا راز کھول دیتا ہے۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی غرور میں رہتے ہیں۔ وہ رفوگر بھی کہاں تک گرے، محنت مجھ پر، زخم ایک سلتا نہیں دوسرا لگ جاتا ہے۔ زندگی کبھی بھی کسی کو کچھ مفت میں نہیں سکھاتی۔ جب کوئی کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ میں نے زندگی سے یہ سیکھا، مجھے زندگی نے یہ سکھایا، تو یقین جانے زندگی اس شخص سے اسے سکھائے گی تجربے کی بہت بڑی قیمت وصول کر چکی ہوتی ہے۔ ایک مرد کی اچھی تربیت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ عورت کے قصوروار ہونے کے باوجود وہ اس کی تذلیل نہیں کرتا۔ اسے پتہ ہے عورت کو ناقص عقل سے نوازا ہوا ہے، پھر بھی اس کی عزت اور احترام کا خیال کرتا ہے۔ مرد کا ایک درجہ اس لیے بلند رکھا گیا ہے کیونکہ وہ محافظ عزتوں کا سودا نہیں کیا کرتے۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون و اطمینان کے لیے دعا کی نہیں کسی کے الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے جس سے ہمیں بہت محبت ہوتی ہے۔ کیوں جھوٹ بولوں کہ صبر آ گیا ہے مجھے تم یاد آتے ہو، ہر روز یاد آتے ہو۔ میں نے پا کے سیکھا، کھو کے بھی سیکھا، رو کے بھی سیکھا، مگر زندگی وہی جی سکتا ہے جس نے اکیلے جینا سیکھ لیا۔ کچھ ماں باپ اپنے بچوں کو اتنا پڑھاتے ہیں کہ وہ کسی قابل ہو جائیں، اور جب وہ بچے سچ مچ کسی قابل ہو جاتے ہیں تو اپنے ہی ماں باپ کو اپنے قابل نہیں سمجھتے۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر لفظوں میں ہوتا ہے۔ پاکستانیوں کو ویزا انگلینڈ کا چاہیے، گرل فرینڈ امریکہ اور بیوی مشرقی پردے والی، تنخواہ ڈالرز میں اور کرنا کچھ نہیں، مرنا مدینے میں ہے۔ تمہیں معلوم ہے دنیا کا سب سے چھوٹا ملک میرا دل ہے، اور اس کی آبادی محض تم پر مشتمل ہے۔ اس ملک کا قومی خزانہ تمہارے ہونٹوں پہ رقص کرتی ہنسی ہے، اور اس کا پرچم کا رنگ تمہاری آنکھوں کے رنگ جیسا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اسی طرح میرے فنا ہونے تک یہ قائم رہے۔ ایک عورت کی میچورٹی یہ ہے اسے یہ علم ہو کہ مضبوط اور با کردار ہونا خوبصورت ہونے سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ میں نے دیکھا ہے دل کے دکھنے سے چہرے کی رنگت خود ہی بدل جاتی ہے۔ مقدر اتنی دفعہ بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ کہ آپ کو کبھی احساس ہوا ہے کہ اللہ نے آپ کو ڈوبتے ڈوبتے بچا لیا ہے؟ کوئی بھی ایسی عورت نہیں جس کا نعم البدل کوئی دوسری عورت ہو۔ ایک ایسی عورت جسے آپ چھوڑ دیں یا اسے کھو دیں، آپ ویسی کوئی دوسری ڈھونڈ ہی نہیں سکتے۔ آپ اس کی ذات کو ہزاروں عورتوں پر تلاش کرتے ہیں، اپنی زندگی گزار دیں گے، لیکن پھر بھی اس ایک کی غیر موجودگی کو پورا نہیں کر پائیں گے۔ عورت کو اگر من پسند مرد مل جائے تو اس کے سارے ارمان پورے ہو جاتے ہیں، اور اگر مرد کو من پسند عورت مل جائے تو وہ گھر کے سارے کام کرنا سیکھ جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں مرد اگر عورت کے ساتھ کچن میں کام کروا دے، اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول دے، کھانے کی میز پر اس کی پلیٹ سیدھی کر دے، یا کوئی بھی کام کر دے، تو لوگ اس کو کمزور بلکہ آسان الفاظ میں بیوی کے نیچے لگا ہوا کہتے ہیں۔ ان لوگوں کو شاید یہ نہیں پتہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کی ہر طرح سے مدد فرماتے تھے۔ کیا آپ ان سے بڑھ کر ہیں؟
پتہ ہے تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب آپ سے کوئی اپنا بہت خاص شخص جھوٹ بول رہا ہو اور آپ سچ جانتے ہوں۔ آپ فطرت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو کبھی غریب نہیں ہوں گے، لیکن اگر دنیا کے اصولوں کے مطابق گزاریں گے تو آپ کبھی امیر نہیں ہو سکتے۔ لڑکی چاہے کتنی ہی سمجھدار کیوں نہ ہو، اسے سسرال جا کر پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر تو بڑے بڑے پروفیسر موجود ہیں۔ جو شخص برداشت کرنے کا فن جانتا ہے وہ شخص زندگی کی کوئی جنگ نہیں ہار سکتا۔ آنکھوں سے گرے آنسو اور نظروں سے گرے لوگ کبھی اٹھا نہیں کرتے۔ ماں گھر کا نیوکلیس ہوتا ہے، اس کے بغیر پروٹون، نیوٹرون اور الیکٹران اپنا توازن کھو بیٹھتے ہیں۔ مرد جب کمانے نکلتا ہے تو کبھی کبھی یہ سوچ کر ذلت بھی برداشت کر لیتا ہے کہ جس کو وہ گھر کی چار دیواری میں چھوڑ کر آیا ہے وہ عزت کی زندگی گزار سکے۔ مرد وہ ہستی ہے جو چھوٹی عمر سے لے کر تختہ غسل تک دوسروں کی خاطر جیتا ہے۔ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کی اہمیت کو سمجھنے لگ جائے تو دنیا کا کوئی بھی شخص کسی عورت کو بے عزت نہ کرے۔ پتہ ہے جو نسلی اور خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتے۔ یاد رکھو کہ دھوکہ وہ دیتے ہیں جو خود دھوکے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے والدین کو ان 70,000 لوگوں میں شامل کرے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، آمین۔ لڑکے چاہے کتنے بھی سچا پیار کر لیں ٹائم پاس ہی کہلائے گا، اور لڑکیاں چاہے کتنا بھی ٹائم پاس کر لیں وہ سچا پیار ہی کہلائے گا۔ یہ دنیا بڑی مطلبی ہے۔ جب آپ کے پاس سب کچھ ہوتا ہے تب سبھی اپنے بن جاتے ہیں، اور زندگی میں تھوڑی سی مشکلات کیا آ گئیں تب اپنے پرائے بن جاتے ہیں۔ ہمیشہ اپنے آپ سے مطلب رکھنا چاہیے اور اپنی زندگی اچھے سے بسر کرنی چاہیے۔ جب وہ تمہیں کسی شخص کے ذریعے تکلیف دے کر بتاتا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ تو کیوں زبردستی انسان کو خود پر مسلط کرتے ہو؟ ہاں، اللہ برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ تمہیں اگر وہ محبت نہیں ملی جس کا انتخاب تم نے کیا تو اب اس محبت کا انتظار کرو جو اللہ نے تمہارے لیے منتخب کی ہے، اور بے شک اللہ تو بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے ہوئے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ تمہارا باپ دنیا کا واحد شخص ہے جو تمہیں خود سے بہتر بنانے کی خواہش اور کوشش کرتا ہے۔ جب کسی ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں وسیلہ بنایا ہے۔ ہاتھ پکڑنے اور تھامنے میں فرق بہت ہوتا ہے۔ پکڑنے والے کی گرفت کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، وقتی ہوتی ہے، جبکہ تھامنے والے ہاتھ تا حیات ہوتے ہیں۔ داماد اگر جانور نکل آئے تو سماج کے ڈر سے بیٹی کو سمجھوتا کرنے کا نہ کہو، بلکہ اسے اس عذاب سے نکال لو۔ قرآن کی نصیحت، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنا۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کیجیے، کیونکہ زبان تو حیوانوں کے منہ میں بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں چند باتیں سیکھی۔ ماں باپ کے علاوہ کوئی وفادار نہیں، عزت صرف پیسے کی ہے، انسان کی نہیں۔ غریب کا کوئی دوست نہیں بنتا، انسان جس شخص کے لیے مخلص ہو وہ اس کو دکھ دیتا ہے۔ لوگ اچھی سیرت کی بجائے اچھی صورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو اس انسان سے بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط بول کر اپنی غلطیوں کا بھی آپ ہی کو قصوروار ٹھہرا دے گا۔ میرا ماننا یہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ پر کچھ چھوڑتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ چھوڑتے ہیں تو آپ کبھی نقصان میں نہیں ہوتے۔ جس دن میں نے یہ جانا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے جب کوئی چیز دور کر دیتا ہے تو اس میں خیر چھپی ہوتی ہے، اور جو کچھ بھی آپ سے لیا جاتا ہے تو یا تو اس سے ہی بہتر بنا کر دے دیا جاتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ جو آپ سے لے اس کے بدلے کم دے۔ وہ ذات آپ کو نعم البدل میں اس چیز سے بڑھ کر ہی دیتی ہے۔ اب ایک جملہ میرے میاں کے نام، تجھے یوں سمیٹ کے رکھوں میں خود میں، تیری خوشبو بکھرے بھی تو میری حدوں میں۔ روٹین کی باتیں سننے اور کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔